جب مال و دولت آ جائے نا تو اپنے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ میری اوقات کیا ہے۔ جب رب تعالیٰ پیسے دیتا گیا، مال و دولت دیتا گیا، تو انسان کو اکڑ نہیں جانا چاہیے، بلکہ عاجزی ان کے ساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اس آسمان نے بڑے بڑے دور دیکھے گئے، بڑے بڑے بندے دیکھے گئے، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لگائی ہے وہی باقی رہا ہے، باقی سب ختم ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں؟ کپڑے بدلنے سے، لباس بدلنے سے، بڑی گاڑیاں رکھ لینے سے، بڑا گھر بنوا لینے سے انسان اچھا نہیں بن جاتا، انسان کا لیول نہیں بدلتا۔ انسان کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ دو گندے پانی کے قطروں کے ملاپ سے پیدا ہوا۔ جب اس دنیا میں آیا تب بھی اس کا اختیار نہیں تھا، جب اس دنیا میں آیا تب بھی وہ نہانے پہ قادر نہیں تھا، جب اس دنیا میں آیا وہ کپڑے پہننے پر قادر نہیں تھا، جب اس دنیا سے گیا تب بھی یہی حال ہے۔ نہ آتے ہوئے انسان نہانے پر قادر ہے، نہ جاتے ہوئے انسان نہانے پہ قادر ہے، نہ آتے ہوئے انسان کپڑے پہننے پر قادر ہے، نہ جاتے ہوئے انسان کپڑے پہننے پر قادر ہے۔ کچھ بھی انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ جب انسان کی حقیقت یہی ہے کہ جو مرضی بڑا ہو جائے، جو مرضی کر لے، اندر تو گند ہی ہے۔ اس کو بدلو، اس کو بدلو۔ جب یہ دنیا بدلے گی نا، پھر اوپر والا سٹیٹس سب کچھ پیچھے رہے گا، انسان کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ ظاہر لباس نہیں، اپنا اندر بدلیں اور ایسے بن کر رکھیں کہ آپ کے دیے ہوئے پیسوں میں سے، آپ کے دیے ہوئے مال سے کسی غریب کا گھر چل رہا ہو، تو آپ کے جانے کے بعد پتہ چلے کہ آپ کیا کیا کرتے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد پتہ چلے کہ یہ بندہ تو یار پتہ نہیں کتنی غریب بچیوں کی رخصتیاں کروا کے گیا تھا۔ جانے کے بعد پتہ چلے کہ یار یہ بندہ تو پتہ نہیں کن کن غریب لوگوں کے گھر کے چولہے جو ہے وہ اس کی وجہ سے جلتے تھے۔ مجھے ادھر کے ایک بندے نے بتایا کہ ہمارے بڑے بھائی نا جب زندہ تھے تو وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جس کو ہم جانتے ہی نہیں تھے، اس کو ہر مہینے پیسے دیتے اور پوچھتے نہیں تھے کہ کہاں خرچ کی ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہاں گئے، صرف یہ فون کر کے پوچھتے تھے کہ یار پیسے کم تو نہیں پڑے۔ یہ پوچھتے تھے کہ ہاں بتا اس مہینے کتنا غریب بچوں کی شادیاں کروائی ہے، یہ بتا کہ اس مہینے کتنا غریب لوگوں کے گھر کا چولہا جو ہے وہ ہماری وجہ سے جلا ہے۔ یہ پوچھتا تھا اور کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، کانوں کان خبر ہی نہیں تھی کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے گیا، اس کے گھر والوں کو پھر پتہ چلا کہ ہمارا یہ جو بھائی تھا وہ یہ کام کرتا رہا ہے۔ اس طرح کام کریں نا کہ آپ کے جانے کے بعد، رہنے دو، آپ کے جانے کے بعد پتہ چلے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ آپ نہیں بتاؤ، آپ نہیں کسی کو کچھ کہو، آپ کا کام لوگوں کے درمیان شور کر کے بتائے کہ یار بندہ یہ کام کر کے گیا ہے۔ رب تعالیٰ مال و دولت دے نا تو اکڑنا نہیں، رب تعالیٰ مال و دولت دے تو کسی کو تکلیف نہیں دینا، رب تعالیٰ اگر کوئی مقام اور مرتبہ دے دے تو کسی کو پریشان نہیں کرنا، بلکہ دکھ سکھ میں اس کا سہارا بننا۔ اگر رب تعالیٰ مال و دولت دے دے تو کسی کی پریشانی ختم کرنے میں سب سے آگے کھڑے ہونا۔ اگر رب تعالیٰ یہ وسائل دے دے تو کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی غریب کی بیٹی کی رخصتی کروا دینا۔ یہ ایسا ثواب ہے جس کا پتہ آپ کو قبر میں جا کے چلے گا۔ تو مال و دولت رب تعالیٰ دیتا ہے اڑانے کے لیے نہیں، اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے۔ اگر رب تعالیٰ مال و دولت لے لیتا ہے پھر بھی اس کو شکر ادا کریں، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رکھیں۔ اگر ہے تو بانٹتے چلے جائیں، لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، اگر نہیں ہے تو صبر کریں اور ذات پاک کے اوپر جتنا ہو سکے شکرانے کے نفل ادا کرتے جائیں، اور اس در پر آ کر اپنے معاملات سنائیں، انشاءاللہ سب کچھ سیکھ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔